بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایجی چینل۔ خاموش گواہ، رات کا سایہ۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ کراچی کی سڑکیں نسبتاً سنسان تھیں جب انسپکٹر حیدر علی کو ایک فون کال موصول ہوئی۔ بہت گھبرائی ہوئی آواز میں کوئی بولا، انسپکٹر صاحب، ڈیفنس کے علاقے میں ایک بنگلے سے گولی چلنے کی آواز آئی ہے۔ انسپکٹر حیدر نے جلدی سے اپنی فورس تیار کی۔ چند منٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد انسپکٹر حیدر فوراً اپنی فورس کے ساتھ جائے واردات پر پہنچا۔ بنگلہ نمبر 47 میں داخل ہوتے ہی وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ فرش پر ایک نوجوان لڑکی کی لاش پڑی تھی، ماتھے پر گولی کا نشان، ایک ارد گرد خون کا تالاب۔ کسی نے اس کا بے دردی سے قتل کر دیا تھا، مانو کہ جیسے یہ کوئی انسان نہیں، کوئی جانور ہو۔ سب نے ہاتھوں پر گلوز پہنے اور ماسک پہن کر تفتیش شروع کر دی۔ نام کیا ہے اس کا؟ حیدر علی نے گھر والوں سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سر، نام ہے سمرین نقوی، عمر لگ بھگ 24 سال کے قریب ہے۔ تحقیقات کا آغاز ہوا۔ سمرین نقوی کے والد حاجی جہانگیر آفندی ایک شخص مشہور اور بزنس مین شخص تھا۔ میری بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی انسپکٹر صاحب، وہ زندگی سے بہت محبت کرتی تھی۔ حاجی صاحب کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ صوفے پر بیٹھے رو رہے تھے۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی، سر سے گنجا اور جسم کافی بھاری تھا، اور ماں بھی بے ہوش ہو رہی تھی بیٹی کی غم میں۔ موقع کی چھان بین کی گئی، جس دوران انسپکٹر نے بتایا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے، کیونکہ ریوالور غائب ہے۔ دوستوں سے پوچھ گچھ پر انکشاف ہوا کہ سمرین پچھلے چند دنوں سے کسی سے شدید خوفزدہ تھی۔ اس نے اپنی قریبی سہیلی زرمینہ سے بھی یہ بات کہی تھی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرا قاتل وہی ہوگا جو میرا سب کچھ بننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ سمرین کی یہ کوڈ ورڈنگ سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ تحقیقات میں سمرین کا فون کنگالا گیا۔ آخری کال ایک شخص کے نمبر پر تھی، کامران شفیق۔ کامران سمیر کا منگیتر تھا۔ انسپکٹر حیدر نے کامران کو تفتیش کے لیے بلایا۔ کامران بڑے بوکھلائے ہوئے انداز سے، بالکل سادہ لباس میں، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے، روتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر حیدر نے سوال کیا، کامران صاحب، آپ کی آخری کال سمرین کو ہوئی، بات کیا تھی؟ کامران لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں کھڑا ہوا، پھر صوفے پر بیٹھا اور بے نیازی سے کہا، ہماری معمولی سی تکرار ہوئی تھی، وہ ہمیشہ شک کرتی تھی، میرے دل میں بھی امن کے لیے شک بیٹھ گیا تھا۔ میں نے بس اسے کہا کہ اگر ہم دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں تو رشتہ ختم سمجھو۔ اور اس بات پر آپ نے گولی مار دی؟ حیدر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کامران کی لوکیشن اور کال ریکارڈ نے اس کے ابتدائی بیان کی تائید کی، مگر بات کچھ اور تھی، کچھ گڑبڑ تھی۔ یہ سن کر کامران چونکا اور بولا، میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، آپ سراسر مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ انسپکٹر حیدر نے کہا، تم بکواس کر رہے ہو، سب جھوٹ بول رہے ہو۔ کامران اپنی بات پر قائم تھا، نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھلا اسے کیوں ماروں گا، میں اسے بہت پیار کرتا تھا۔ انسپکٹر نے کہا، ہاں، اتنا پیار جس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر انسپکٹر حیدر نے شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے کامران سے کہا کہ تمہاری شرٹ کا بٹن اور تمہاری پاکٹ دونوں غائب ہیں۔ کامران اس بات پر تھوڑا گھبرایا اور کہا کہ ہاں، کل وہ میرے دوست سے لڑائی ہوئی تھی تو شاید پھٹ گئی ہو۔ انسپکٹر حیدر نے کہا، اچھا، تو بلاؤ اپنے اس دوست کو۔ کامران خاموش ہو گیا، پھر کانسٹیبل کو بلایا اور اس کے ہاتھ سے ایک پیکٹ لیا اور بولا، کہیں وہ دوست سمرین تو نہیں تھی؟ کیونکہ تمہاری شرٹ کا بٹن ہمیں اس فرش پر ملا اور تمہاری پاکٹ لان کے درخت سے شاخ سے اٹکی ہوئی تھی۔ کامران گھبرا گیا، پھر بولا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میرا دوست سے جھگڑا ہوا تھا تو اسی دوران یہ سب ہوا۔ انسپکٹر نے کامران سے کہا، اچھا، تو پھر اس دوست کو ابھی کال کرو اور یہاں پر بلاؤ۔ کامران تھوڑا ہچکچایا، پھر کسی کو کال کی اور وہاں پر بلایا۔ ایک لمبے سے قد کا خوبصورت لڑکا گھر کے اندر آیا۔ وہ بھی دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور گھبرا گیا کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا۔ انسپکٹر نے کہا، یہ قتل تم نے کیا ہے، اب انجان مت بنو۔ امن گھبرا گیا
اور انسپیکٹر حیدر کو بولا، نہیں سر، یہ سچ نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں خود خون سے بہت گھبراتا ہوں، تو پھر بھلا میں اس کا قتل کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ میں تو اس سے بہت پیار کرتا۔ بات کرتے کرتے رک گیا۔ انسپیکٹر مسکرایا اور کہا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم بھی اسے چاہتے تھے اور تمہیں یہ برداشت نہیں ہوا کہ وہ کسی اور کی ہو جائے، اسی لیے تم نے اس کا قتل کر دیا۔ امن نے کہا، آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ مجھے صرف اچھا دوست سمجھتی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے چاہت تھی۔ پھر امن اور کامران دونوں آپس میں گریبان پکڑ کر جھگڑا کرنے لگے۔ انسپیکٹر نے دونوں کو تھپڑ مارا اور صوفے پر ٹانگ مار کر بٹھا دیا اور اپنی اسٹک کی مدد سے امن کا منہ اوپر کیا۔ پھر پوچھا کہ قتل تم نے ہی کیا ہے، اور بولا، اپنے جوگرز اتارو۔ جب اتارے تو لان کی مٹی اس میں لگی ہوئی تھی۔ امن صاف مکر گیا۔ اس نے کہا، یہ مٹی تو باہر سے لگی ہے، یہ اس لان کی مٹی نہیں ہے۔ انسپیکٹر نے کہا، اچھا تو کیا یہ خون بھی باہر سے لگا ہے؟ امن گھبرا گیا کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں انہوں نے کیسے تفتیش کر لی کہ میرے جوگرز پر خون لگا ہے، لیکن وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ انسپیکٹر نے جوگرز لیبارٹری میں بھجوائے اور سمرین کے خون کا سیمپل بھی لیبارٹری میں بھجوایا اور کہا کہ ان کا ڈی این اے میچ کر کے دیکھو، اگر میچ ہوتا ہے تو مجھے فوراً کال کرو۔ گھر کے تمام نوکروں کو بھی سامنے کھڑا کیا۔ سمرین کا کافی بڑا بنگلہ تھا اور 4 نوکر ان کے گھر پر کام کرتے تھے، ایک عورت اور 3 آدمی، گارڈ، ڈرائیور، مالی اور کام والی، سب ایک لائن میں سر جھکائے کھڑے تھے اور سمرین کے دکھ میں رو رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کے آنسوں سے زیادہ پسینہ جاری تھا۔ انسپیکٹر حیدر نے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے چاروں کے ارد گرد چکر کاٹے، پھر درمیان میں سے گھر کے گارڈ کو گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر نکالا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ پھر پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تم نے قتل کیا ہے؟ ڈر کے مارے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انسپیکٹر نے پانی کا گلاس اس کے منہ پر مارا، پھر ٹشو کے ڈبے سے ٹشو نکال کر اس کا خود منہ صاف کیا، پھر بولا کہ تم کیوں نہیں روئے؟ اپنی بی بی جی کے مرنے کا غم نہیں ہے تمہیں کیا؟ کیوں مارا تم نے اپنی بی بی جی کو؟ وہ بولا، نہیں 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 صاحب، میں نے نہیں مارا بی بی جی کو۔ انسپیکٹر نے کہا کہ دروازے پر تمہیں گھر کی نگرانی کے لیے رکھا جاتا ہے، جب گولی کی آواز آئی تو تم کہاں تھے؟ گارڈ نے کہا، صاحب میں باہر تھا اور میں نے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، گولی کی آواز آئی تو میں اندر آیا تو بی بی جی اسی طرح سے خون سے لت پت فرش پر پڑی تھی۔ انسپیکٹر نے کہا، یہاں سے کسی کو بھاگتے ہوئے یا کسی کا سایہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا؟ کہ نہیں؟ گارڈ نے جواب دیا، بالکل نہیں، کوئی نہیں آیا۔ پھر گھر والوں کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا اور بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قاتل اسی گھر میں ہو۔ سمرین کا چھوٹا بھائی رونی 5 سال کا اپنی ریموٹ کار سے کھیلتا ہوا قریب آیا اور بہن کو اسی طرح سے خون سے لت پت دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ انسپیکٹر نے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے گود میں اٹھا کر سائڈ پر لے گیا، پھر صوفے پر بیٹھا اس کی گاڑی کو دیکھنے لگا اور اس بچے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اتنے میں ایک کانسٹیبل بھاگتا ہوا انسپیکٹر کے پاس آیا اور بولا، سر جی، ایک خون سے بھرا ہوا بڑا سا تولیہ کچن کے کیبن سے نکلا ہے۔ انسپیکٹر جلدی سے لاؤنج میں آیا اور تولیے کو دیکھ کر کہا، لیبارٹری میں جا کر اس کا بھی ڈی این اے کرواؤ، یہ سمرین کا ہی خون ہے۔ تفتیش کے دوران سمرین کے کمرے کے قریب موجود ایک ڈسٹ بن سے ایک خفیہ ڈائری ملی۔ ڈائری کے صفحات میں روز کی کچھ باتیں درج تھیں۔ موقع واردات کے دن سے پہلے کے سارے صفحات پھاڑے گئے تھے۔ آخری صفحے پر ایک جملہ تھا، اگر میں مر جاؤں تو میرے قاتل کی نشانی اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی خاموشی ہے۔ اس میں کسی شخص کے چہرے کا اسکیچ بنایا ہوا تھا۔ انسپیکٹر نے اسکیچ کی ایک اور فوٹو اپنے موبائل میں لی اور زوم کر کے دیکھا، پھر حیرت کا جھٹکا کھایا۔ یہ تو ہارون تھا، سمرین کا کزن، جو اس کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ ہارون کو حراست میں لیا گیا، پہلے انکار کیا، مگر جب حیدر نے اسے ڈائری دکھائی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ میری نہیں تھی، مگر میں اسے کسی اور کا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہارون کی آواز میں نفرت اور بے بسی تھی۔ تو تم نے اسے مار دیا؟
اسے پکڑ کر جیب میں ڈالا اور تمام ثبوتوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور کہا کہ کیس حل ہو گیا۔ باقی کے 3 لوگوں کو بھی جیب میں ڈالا اور تھانے لے گیا۔ وہاں جا کر اپنے بورڈ پر سب کی تصاویر لگائیں، میز پر ایک بڑی شیٹ بچھائی، اس پر سب کی باتیں، ان کی تصاویر چسپاں کی۔ کانسٹیبل نے پوچھا کہ سر اب تو کیس حل ہو چکا ہے، اب آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ بس مجرم کو سزا دلوائیے۔ جو چیزیں آپ نے لیبارٹری میں بھیجی تھیں تصدیق کے لیے، ان کی بھی رپورٹس آ گئی ہیں، مگر اب ان چیزوں کی کیا ضرورت؟ قاتل نے تو اپنا جرم خود قبول کر لیا ہے۔ انسپکٹر مسکرایا اور کہا کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ اصلی قاتل نہیں ہے، تم رپورٹس دو تمام ثبوتوں کی۔ پھر کانسٹیبل نے بتایا کہ گارڈن میں ملنے والی پاکٹ اور اس کا بٹن کامران کی شرٹ سے ہی تھا، اور سمرین کی غصے میں کیے جانے والے میسیج امن کے تھے کہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ امن کے بوٹوں کی مٹی اس گارڈن کی مٹی کے ساتھ میچ کر گئی، اور سمرین کا ڈی این اے بھی اس کے بوٹوں پر لگے ہوئے خون کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ ڈائری سے نکلی ہوئی تصویر ہارون کی تھی۔ کیبن سے نکلا ہوا وہ ٹاول بھی سمرین کے خون سے رنگا ہوا تھا۔ شاید کسی نے ثبوت مٹانے کی کوشش کی ہو۔ اب شک کے دائرے میں پہلا کامران جو سمرین کا منگیتر تھا، دوسرا امن جو کامران اور سمرین کا دوست تھا اور سمرین سے بے حد محبت بھی کرتا تھا، تیسرا گھر کا سیکیورٹی گارڈ، چوتھا اس کا کزن ہارون شامل تھا۔ ان چاروں کو باری باری ریمانڈ پر لیا گیا، مگر کسی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر گئے۔ سمرین کے والد تھانے میں آئے، انسپکٹر سے پوچھا کہ اب تو سب کچھ ثابت ہو گیا ہے، تو اب مجرم کو سزا کیوں نہیں دے رہے؟ کہا کہ مجرم کو سزا ضرور ملے گی، مگر کوئی مجرم ثابت بھی ہونا۔ ماں نے کہا کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ہارون اعتراف کر چکا ہے کہ وہ میری بیٹی کا قاتل ہے۔ انسپکٹر حیدر اٹھا اور پانی کا گلاس ماں کو پکڑایا اور کہا جذباتی نہ ہوں، آپ کی بیٹی کے مجرم کو سزا ضرور ملے گی، ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس ہی ہو اور آپ دیکھ ہی نہ پائیں۔ پھر ان چاروں کو آفس بلایا، کامران، امن، ہارون اور سیکیورٹی گارڈ۔ انسپکٹر حیدر نے کہا کہ اب تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصلی قاتل کا پتہ چل گیا ہے۔ کامران نے ہمت باندھ کر انسپکٹر سے پوچھا کون ہے وہ سر؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انسپکٹر باری باری ان سب کے قریب آیا اور سمرین کے کہے ہوئے الفاظ پھر سے دہرائے اور بولا، سمرین کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میرے قاتل کی آنکھوں میں چھپی ہوئی خاموشی ہے، جو میرا سب کچھ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہی میرا قاتل ہوگا، اور اس کا سب کچھ ہونے کا دعویٰ یا تو کامران کر سکتا ہے اور یا پھر خاموش لال آنکھوں والا سمرین کا باپ حاجی جہانگیر آفندی۔ جہانگیر آفندی کا گریبان پکڑا اور بولا، یہ ہے قاتل۔ سب لوگ حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایک باپ اپنی بیٹی کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ پھر انسپکٹر نے جواب دیا، بالکل نہیں کر سکتا اگر وہ اس کا اصلی باپ ہوتا۔ سمرین کی ماں انسپکٹر پر چلانے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسپکٹر نے ڈرا کھولا، پھر سمرین کی کچھ تصاویر نکالیں جس کے ساتھ اس کے باپ نے اپنی تصویر جوڑی ہوئی تھی۔ پھر کہا، تو کہہ دیجئے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ جہانگیر کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کی تائید کر رہا تھا کہ میں نے نہیں کیا۔ انسپکٹر نے تھپڑ مارا اور کرسی پر بٹھا دیا، پھر کہا کہ مجھے پہلے دن سے ہی شک تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، اس لیے اصلی مجرم کو پکڑنے کے لیے میں نے نقلی مجرموں کو حراست میں لیا تاکہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ جب میں تحقیقات کے لیے آپ کے گھر میں موجود تھا تو ہر ملزم کو پکڑتے ہوئے میں نے جہانگیر پر نظر رکھی۔ جس پر بھی شک کرتا، دھمکیاں دیتا، اس کے اندر ایک خاص قسم کی جھرجھری محسوس ہوتی اور ہلکی مسکان اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہی تھی۔ آنکھ میں آنسو سے زیادہ ماتھے پر پسینہ تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے بچے کو دیکھا تو اسے سائڈ پر لے گیا اور اس کی گاڑی ٹھیک کرتے ہوئے کھیل کھیل میں نے اسے پوچھا، سوال کیا کہ تمہارے گھر پر جھگڑا تو نہیں ہوتا؟ اس معصوم نے صاف بتا دیا کہ میری دیدی کا اکثر جھگڑا ہو جاتا ہے بابا سے، کیونکہ میرے بابا اس کے اصلی بابا نہیں تھے نا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتا تو میرے کانسٹیبل نے بلا لیا۔
کہ کچن کے کیبن سے ایک تولیہ ملا ہے۔ میں نے سمرین کے بیگ سے اس کا ID کارڈ نکالا اور دیکھا، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ واقعی میں اصلی باپ نہیں تھا اور وہ بچہ آپ دونوں کا اصلی بیٹا تھا۔ میں نے بالکل شک نہیں ہونے دیا، ہارون کو سائڈ پر لیا، پھر منایا کہ ابھی تم اپنا جرم قبول کر لو سب کے سامنے اور میرے ساتھ تھانے چلو۔ اصلی قاتل کا مجھے پتہ ہے، کیونکہ یہ انسان قتل کو خودکشی کا نام دے رہا تھا، جبکہ اس کے تمام ثبوت کچھ اور کہہ رہے تھے، مگر تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اور وہ مان گیا، سارا شک ان پر ہی ڈالا۔ پھر میں کچھ دنوں بعد اس کے اسکول میں گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کیا اور اس کو چاکلیٹس اور بیلونز دیے۔ پھر ڈیٹیل میں پوچھا کہ کس قسم کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور کیوں ہوتی تھیں۔ پھر اس بچے نے مجھے بتایا کہ جب ہم سوئمنگ پول میں نہاتے تھے اور کھیلتے تھے تو میرے بابا آ جاتے تھے وہاں اور دیدی غصہ کرتی تھی ان پر کہ آپ کو تمیز نہیں، کبھی آپ کمرے میں منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں تو کبھی پول پر، پھر کبھی گفٹس لے کر آتے تو دیدی ان کو پھینک دیتی اور کہتی کہ آپ کے گندے ارادوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ پھر وہ معصومیت سے بولا، یہ گندے ارادے کیا ہوتے ہیں؟ ساری کہانی کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ پھر بولا کہ اس رات کو جب میں گاڑی چلا رہا تھا تو میری گاڑی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی، تو میں اس گاڑی کو نیچے سے اٹھانے کے لیے گیا تو ان کے جھگڑے کی آوازیں آئیں۔ پھر میں ڈر گیا اور سیڑھیوں کے نیچے چھپ گیا۔ جب میں نے دیکھا تو بابا دیدی پر گولی چلا رہے تھے، انہوں نے اس پر گولی چلا دی اور میں چھپ کر گارڈن میں چلا گیا اور وہاں سے چھت پر جا کر بیٹھ گیا، پھر ڈر کے مارے چھت پر ہی سو گیا۔ صبح ہوئی تو نیچے آ کر دیکھا کہ جب آپ سب لوگ کھڑے تھے تب دیدی مر چکی تھی۔ میں بہت ڈر چکا تھا، اس لیے میں نے یہ بات چھپائی۔ میری ریموٹ والی کار میں کیمرہ بھی ہے، آپ چاہیں تو ڈیوائس بھی لے سکتے ہیں مجھ سے، میں کل آپ کو لا کر دے دوں گا۔ پھر میں دوسرے دن دوبارہ اس سے ملا اور گاڑی میں سے ڈیوائس نکالی جس میں اس رات کی پوری ریکارڈنگ موجود تھی۔ پھر ایک بڑی سی LCD پر وہ ڈیوائس آن کی جس میں ان کی تمام باتوں کی ریکارڈنگ تھی اور کیسے قتل ہوا پوری ویڈیو تھی۔ انسپکٹر نے کہا، جہانگیر افندی، اب تیرا کھیل ختم۔ یہ سن کر سمرین کی ماں اسے تھپڑ مارنے لگی اور کہا، شرم آنی چاہیے، تمہاری بیٹیوں جیسی تھی وہ۔ جہانگیر بولا، بیٹی جیسی تھی مگر بیٹی تو نہیں تھی نا۔ اس نے کہا، اب تم خود اپنے منہ سے بتاؤ گے یا پھر مار کے نکلواؤں؟ پھر اس نے اپنا جرم قبول کیا اور بتایا کہ ہاں، میں نے ہی اسے مارا ہے۔ آج سے 6 سال پہلے میں نے اسے پارٹی میں دیکھا جہاں پر میں پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے اسے کالج لائف سے ہی جاب آفر کی مگر اس نے انکار کر دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کی انفارمیشن نکلوائی تو پتہ چلا کہ اس کی ماں بیوہ ہے اور اس کا اپنا جم کلب ہے۔ میں نے بہانے سے جم جوائن کی اور اس سے تعلقات بڑھائے۔ پھر اس کی ماں کو مجھ سے محبت ہو گئی اور ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر میرا مقصد کچھ اور تھا۔ میں سمرین کو پانا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر سمرین کو چاہنے والے اور بھی بہت تھے جو میری راہ میں بڑی رکاوٹ تھے۔ میں نے اسے اپنے قریب لانے کی بہت کوشش کی مگر وہ مجھ سے چڑنے لگی۔ پھر اس رات اس کا کامران کے ساتھ جھگڑا ہوا امن کو لے کر، کیونکہ وہ امن کو دوست مانتی تھی، مگر کامران کے دل میں شک بیٹھ گیا تھا کہ شاید سمرین امن سے محبت کرنے لگی ہے۔ سمرین نے اپنی جان لینے کی دھمکی دی اور 1 گھنٹے کے بعد کامران گھر پر آیا۔ اسے منانے کی کوشش کی مگر سمرین کسی کی نہیں سن رہی تھی اور غصے سے اس کے کپڑے نوچنے لگی، جس دوران بٹن ٹوٹ گیا، پاکٹ پھٹ گئی اور دوڑتے ہوئے پاکٹ درخت کی شاخ کے ساتھ اٹک گئی۔ پھر اس نے امن کو کال کر کے سب بتایا کہ کامران مجھ پر شک کر رہا ہے اور میں اپنی جان لے لوں گی۔ کچھ دیر کے بعد امن دوڑتا ہوا اندر آیا مگر اس سے پہلے کہ میں اس کا قتل کر چکا تھا۔ امن کو فون کرنے کے بعد میں اس کے قریب آیا اور کہا کہ تمہاری تو بہت سے عاشق ہیں، تو جب ان سے نہیں چڑھتی تو مجھ سے کیا خرابی ہے؟ مجھ سے کیوں چڑھتی ہو تم؟ اور اسے میں نے اپنا گھر، پلاٹ، بینک بیلنس نام کرنے کی آفر دی، مگر یہ اپنی ضد پر اڑی رہی کہ میں کامران سے ہی شادی کروں گی۔ ہمارے جھگڑے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گی اور تمہارے جیسے بڈھے کو اپنا لوں گی۔ اس پر مجھے غصہ آیا اور گولی مار دی۔ ہاں، میں نے اسے مار دیا۔
امن نے جب لاش دیکھی تو گارڈن کی طرف سے وہ بھاگ نکلا، جس کی وجہ سے جوگرز کے نشان اور گارڈن کی مٹی اور سمرین کا خون جوگرز پر لگ گیا۔ جب امن آیا تھا تو گارڈ اندر ہی تھا۔ گارڈ گولی کی آواز سن کے اندر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختا، میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے بھروسے میں لیا کہ تم اپنا منہ بند رکھو، میں تمہیں ڈھیروں پیسے دوں گا۔ پھر ہم نے مل کر ایک بڑے سے ٹاول کے ساتھ خون صاف کرنے کی کوشش کی، مگر خون اتنا بہہ چکا تھا کہ کنٹرول میں نہیں آیا۔ پھر اچانک کسی کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ شاید میرا بیٹا تھا، جو میرا گناہ دیکھ کر ڈر کے مارے سیڑھیوں سے بھاگ کر کمرے میں داخل ہوا ہوگا۔ پھر اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر ڈائری پر لکھے گئے صفحات کو پھاڑ ڈالا، جس میں کافی باتیں میرے بارے میں تحریر کی گئی تھیں۔ اپنے گارڈ کو کسی ان نون نمبر سے تھانے میں آپ کو فون کر کے بلایا گیا، یہاں پر آ کر تحقیقات شروع کریں تاکہ ہم پر کسی کا شک نہ جائے۔ پھر ماں زور زور سے رونے لگی اور اس پر چلانے لگی کہ لعنت ہے تم جیسے باپ پر، تم باپ ہو یا دشمن، تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ انسپکٹر اس لیے جائے اور اسے کڑی سے کڑی سزا دیجیے، لے جائیے اسے، اس نے میری پھول جیسی بچی کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس انسان کے ہوس نے میری بیٹی کے منو مٹی تلے اسے دبا دیا۔ عدالت میں تمام ثبوتوں اور گواہوں کو بعد جہانگیر کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ کامران عدالت میں موجود تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دل سے سوچا، میں اسے چاہتا تھا، مگر کبھی اندازہ نہ تھا کہ اس کی زندگی یوں چھن جائے گی۔ انسپکٹر حیدر نے کیس بند کیا۔ کبھی کبھی اپنے بھی آستین کا سانپ نکلتے ہیں، جو اپنوں کی خوشیوں کے ساتھ ان کی جان بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ ہمیشہ چھپتا نہیں، کبھی نہ کسی خاموش گواہ کے ذریعے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اسکرپٹ رائٹر انم جواد، وائس اوور انم جواد۔